جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم قطوف الروف من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، سورۃ النساء کی میں نے 58 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی نے 2 حکم دیے ہیں اور ایک نصیحت کی ہے اور 7 تنبیہ و تخویف کی ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے بڑی تاکید کے ساتھ ہر جملے کو بیان فرمایا. ان اللہ، 3 دفعہ ان اللہ ایک آیت میں ہے. ان اللہ جس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والے ہیں. پہلا حکم، اللہ تعالیٰ قطعی طور پر تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم امانت والوں کے حوالے کرو. جس کے پاس کوئی امانت ہے، وہ امانت جس نے اس کے پاس رکھی ہے، جس نے اس کو دی ہے، اس کے حوالے کا. شان نزول کے مطابق تو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مسجد حرام میں پہنچے، دروازہ بیت اللہ کا بند ہے، حضرت عثمان نامی ایک عربی شخص تھے، ان کے پاس چابی تھی، ان سے کہا چابی دو، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا، چابی قابو ہے اس کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چڑھ گئے اور اس کو پکڑا اور اس کا ہاتھ مروڑ کے چابی اس سے چھین لی۔ آخر دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پہلے تو بتوں کی صفائی کی، بت اندر کافی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ نماز جب پڑھی تو واپس جب آئے تو یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حضرت علی سے فرمایا، علی ادھر یہ چابی عثمان سے لی تھی، یہ اس کے حوالے کرو۔ جب اس کو بلایا کہ بھائی چابی اپنی لے لے، وہ حیران ہوا، بھی تو میرے ہاتھ مروڑ کے زبردستی انہوں نے چابی میں سے کھینچی ہے، اب خود بلا کر لے رہے، اس کی کیا وجہ ہے بھائی، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا جس کے لیے چابی لی تھی اسی کا حکم ہے کہ دے دو واپس۔ ہم تو اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ امانت تھی عثمان کے پاس چابی، اس کو واپس کر دو۔ اس نے کہا اچھا تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ بہرحال یہاں یعنی شان نزول کے مطابق تو وہ چابی بیت اللہ کی جو پہلے چابی بردار چلے آ رہے تھے ان کو واپس کر دو۔ واپس کرنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور چابی آج تو ان کے خاندان میں آ رہی، کسی نے نہیں دی، اسی خاندان میں بڑے مر جاتے ہیں چھوٹوں کو دیتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں اگلے کو دے دیتے ہیں، اسی خاندان میں حضرت عثمان فوت ہونے لگے تو ان کے بھائی تھے شیبہ، ان کو دے دی، اس کے بعد اسی طرح وہ دیتے رہے، اسی خاندان میں آج بھی چابی چل رہی۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ امانت داروں کو واپس کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جب ہم ذرا اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے پورا دین ہی امانت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب ہی امین تھا۔ صادق الامین ایک آج گشت کرتا ہے لوگوں میں، اور اصل لقب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے صادق الامین، جس کو اللہ تعالی نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب پہلے آپ کے رشتے داروں کا حق ہے ان کو اکٹھا کر کے ان کو دعوت دیں۔ آپ نے ان کو دعوت دی، ایک پہاڑ کے دامن میں آپ اونچے کھڑے ہو گئے، پہاڑ پر لوگ دامن میں ہیں، پہلے فرمایا
میں اونچی جگہ ہوں، مجھے ادھر بھی پیچھے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، مجھے تم نے کیسا پایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا جب ربنا کا مرارا، ہم نے آپ پر بار بار تجربہ کیا ہے اور ہم نے آپ کو صادق الامین ہی پایا ہے۔ ایک تو تصدیق لے لی، 40 سال کی عمر، کوئی بھی اپنی عمر کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ آج 100 انگلیاں اٹھیں گی، اچھا تیرے اندر کیوں بڑا پار بنتا ہے، فلانی بات سر جھک جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بچپن کی زندگی وہیں پیدا ہوئے، وہاں بڑے 40 سال کی عمر ایک بڑی عمر ہے، اور اسی میں جو کچھ کرتا ہے آدمی سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اپنی عزت بناتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اسی عمر میں، اس کے بعد تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا منکم، میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں بھائی۔ اور بچوں میں پتہ نہیں نوجوان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو بچہ کہہ کے چھوڑ کے جاتے ہیں، یار یہ بچہ ہے۔ لیکن آپ کی بچپن کی زندگی میں بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جوانی کی زندگی میں بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہمارے نبی کیا ہیں؟ صادق الامین ہے۔ اور کن لوگوں نے کہا؟ یہ تو دشمنوں نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ بارہ لوگ کیا بل آگے چلتا ہے، میں آگے۔ ہمارے نبی روح کیا ہے؟ صادق الامین۔ اور جو ہمارے قرآن پاک کو لانے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا نام جہاں جبریل علیہ السلام ہے، ان کا لقب روح الامین ہے، وہ بھی امین والے ہیں، اس کا بھی امین لفظ قرآن میں آیا ہے، سما امین۔ وہاں وہ امانت والے، آسمان والوں کے نزدیک بھی امین ہیں، زمین والوں کے نزدیک بھی امین ہیں، اللہ کے ہاں بھی امین ہے، روح الامین۔ اور ہمارا دین ہی سارا ایک امانت کی چیز ہے، اس میں امانت ہے۔ اور مومن کی صفت ہے امین ہونا، اور حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 چیزیں ایک جگہ اکٹھی آپ نے حکم دی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دو۔ امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ اور مسلمان کی شان ہے امین ہونا۔ اور منافق کے بارے میں فرمایا اس کے اندر یہ بری خصلت ہے، وہ خائن ہوتا ہے، امانت کے مقابلے میں خیانت ہوتی ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور وعدہ جب کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، جب اس کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ 4 بیماریاں اس کے اندر، بڑی بری چیزیں 4۔ یہ فرمایا جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں وہ خالص منافق سمجھو، اور جس میں جتنی ہوگی اتنا بٹا لگے گا۔ 1 بیماری ہے اس کے اندر تو 1/4 منافق ہے، 2 ہے تو 2/4، 3 ہے تو 3/4، اگر 4 ہیں تو پھر 4 بٹے ختم۔ اس واسطے یہ ڈرایا گیا ابھی، یہ علامتیں منافق کی ہیں: خائن ہونا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بات میں گالیاں دینا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں کہ بڑی بڑے آدمی ہیں، ہم بڑی گالی دیتے ہیں۔ گالی میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ ان کی بیوقوفی ہے۔
گالی دینے والا بندہ کہاں اچھا ہوتا ہے؟ کلچر بنا لیا لوگوں نے، طالب علم یہاں اور جو سکول یا ایک دوسرے سے یا دوسرے محلے کے پھرنے والے ایک دوسرے کو گالیاں ماں بہن کے دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہنس بھی رہتے ہیں، وہی گالی ایسے ہی ہے۔ ہاں شریعت میں عزت کی چیز ہے، کسی کو کوڑے کر کے نہیں پکار سکتے آپ، یہ بھی گالی بھی آ جائے گا۔ عزت کے ساتھ بات کرو، عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، پھر ایمان والوں کے لیے۔ جب منافقوں نے کہا تھا نا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، رئیس المنافقین نے کہا تھا ہم جب واپس لوٹ کے جائیں گے نا مدینہ میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان مکہ سے آنے والے ذلیلوں کو ہمارے مدینہ میں رہنے والے عزت دار نکال باہر کریں گے۔ کتنی بکواس کی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو بھی بول رہا ہے، ابھی دیکھنا کس کی عزت ہے۔ لمبا واقعہ، واپس جب آئے بیٹے کو پتہ چل گیا وہ مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ راستے میں کھڑا ہو گیا اور باپ کی اونٹ کی ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا اونٹ کو، کہنے لگا یا تو کہو میں ذلیل ہوں وہ عزت والے ہے، ورنہ تیرا سر اتار کے رکھ دوں گا۔ اب بتاؤ عزت والے ہو، اپنے گھر سے اپنا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کہو میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں، نہیں تو تیری گردن اتار دوں گا۔ آگے عزت پتہ کیسے لگ گیا ہم مدینے والے بڑے عزت والے ہیں۔ بیٹا نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دے ورنہ اس نے ان دو میں رک جا دو، اب اس نے کہہ دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، پھر بھی وہیں سے عزت ملی۔ تو عزت شان امین آدمی میں ہوتی ہے، جو آدمی امانت دار ہوتا ہے اس کے دور دور تک چرچے ہوتے ہیں، یہ امانت دار آدمی ہے، امین آدمی ہے۔ پھر امانت کا دائرہ وسیع ہے، دائرہ امانت کا وسیع ہے۔ یہ سیرت ہے، ساری سیرت بیان کریں جو بھی جہاں سے بیان کریں، قرآن بیان کریں سیرت میں ہے۔ تو پورا دین میں نے کہا سیرت ہے، ایک ہے بندے اور اللہ کا تعلق، بندے کا اور اللہ کا تعلق۔ اللہ کی کچھ احکام ہے، بندے نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے۔ اس کو اللہ کے احکام کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں تو دو، ایک ہے اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکا ہے۔ بس جتنا بھی دین ہے اسی میں آ جائے گا، کرنے کا کام اور نہ کرنے کا کام، یہ دو چیزیں مسلمان کے لیے یہ ایک امانت ہے۔ اس کے پاس جو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دوسروں کی عزت کرو، والدین کا کہا مانو، اپنے پیغمبر کی عزت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، اپنے ہمسایوں کی عزت رکھو، یہ ساری چیزیں جب شمار کرتی جائے گی وہ اس میں عمل میں آ جائیں گی۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، بات کرو تو سچ بولو، امانت تمہارے پاس ہے تو ادا کرو، یہ سب اللہ کے احکام میں ہے اور کرنے کے کام ہے۔ اور یا جس سے روکا ہے رک جاؤ، رشوت نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی کی عزت پر بٹا نہ لگاؤ، کسی کا مال ناجائز نہ کھاؤ۔ یہ بہت سی لمبی فہرست ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔
تھے یہ نہ کرنے کے کام. اللہ کے جو احکام ہیں کرنے کے ان کو کرو اور جن سے روکا گیا اس سے رک جاؤ. یہ امین ہے بندہ جو ایسا کرے گا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اجمال کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, آپ تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا آپ کو پتہ ہے التدری, آپ جانتے ہیں ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. بس مختصر یا حق یہاں ادھر امانت آ گیا, ادھر آپ نے حق کا لفظ بولا ہے. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے جی اللہ اور اللہ کے رسول ہی لوگ جانتے ہیں. حضرت میں تو نہیں کہہ سکتا کیا حق ہے اللہ کا ہمارے اوپر. تو حضرت پہلے متوجہ فرما کر اس کے بعد پھر اب بتاتے ہیں. فرمایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. ایک مختصر سی بات ہے, آگے اس کی تفصیل بے شک اتنی بھی لمبی ہو. کیا کریں؟ اللہ ہی کی عبادت کریں, اس میں کسی کو شریک نہ کریں. اب کتنا ہی حق ہے اللہ. پھر پوچھا بندے کا کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا, جو بندہ اللہ کا حق پورا کر دے پھر اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. اللہ ہی واضح بات, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے, دنیا میں بھی عزت سے رکھے, آخرت میں بھی عزت سے رکھے, عذاب نہیں ہوگا. مختصر سی بات, اللہ کا حق جو بندوں پر ہے ایک امانت ہے, اس کو پورا کرنا ہے.